اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اب چوری ثابت ہونے پر چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے چوری کے مقدمے میں اسلامی دفعات لگانے کے لیے ڈی ایس پیز کو مراسلہ لکھا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات آپ سے شیئر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون چودھری نعمان ایڈوکیٹ، ان سے مزید بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے نعیم الحسن ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اور لیکن اس سے پہلے فرزانہ باری صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فرزانہ باری صاحبہ، ایس ایس پی کی جانب سے یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ اب اسلامی قوانین بھی شامل کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں اور ہاتھ بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ شرعی سزاؤں کے حوالے سے یہ اقدامات اٹھا رہی ہے راولپنڈی پولیس، کیا کہیں گی آپ اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ جس ملک کے اندر پیرالل جوڈیشل سسٹم ہوں گے، مطلب آپ نے جو ہے یہ شریعت کا نظام بھی ہے، پھر آپ کا اپنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی ہے، پھر آپ کے ساتھ جرگے پنچایتوں کے قوانین بھی چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پیرالل جوڈیشل سسٹمز ہوں گے تو اس قسم کے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سزاؤں کا کی جو وہ بات ہے، ان اینی کیس مطلب کسی بھی ایسے معاشرے کے اندر جو کہ اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، وہاں آپ اسلامک سزائیں نافذ نہیں کر سکتے۔ مطلب جن کو اسلام کے بارے میں اگر خبر ہو، اگر آپ حضرت عمر فاروق کی بھی بات کریں کہ جب انہوں نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے دجلہ فرات کے کنارے ایک انسان بھی بھوکا ہے تو پھر مجھے یہ حق نہیں ہے اس کو سزا دینے کا۔ تو ایسے سماج کے اندر جہاں پہ آپ نے ریاست جو ہے وہ بالکل عوام کے حقوق دینے میں مکمل طور پہ ناکام ہے، اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ کہیں دور دور اس کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں صرف اسلامک جو سزاؤں کو نافذ کرنا، اس سے بڑا ظلم تو کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ انڈیویجولز ہیں جو انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہاں سے یہ طاقت ملتی ہے کہ کبھی وہ اسلام کے نام پہ یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ یہ والے نقاب حجاب پہن کے آئیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے شکے لگا کے ان لوگوں کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیں۔ تو بات یہی ہے کہ جب ریاست جو ہے وہ ایک فیل ہو چکی ہے تو اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے پھر چھوٹے چھوٹے جو آپ سمجھیں کہ جو اس کے کارندے ہیں، وہ خود ریاست کا جو ایک طاقت ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے پھر اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر احکامات اور نوٹیفیکیشن یا اس کی ڈیمانڈ اس طرح کی چیزیں رکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جس پولیس افیسر نے یہ کہا ہے اس کی باقاعدہ اس کی سرزنش ہونی چاہیے، اس کی بات پرس ہونی چاہیے کہ اس نے کس کی اجازت سے یہ ایک نوٹیفیکیشن نکال کے ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس وقت پاکستان ویسے ہی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اس میں اس قسم کی ڈیبیٹ کا شروع کرنا جو ہے یہ مزید لوگوں کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی اور انتشار پھیلانے والی بات ہے۔ اور فرزانہ باری صاحبہ، لیکن اسلامک لا کے حوالے سے اگر اس کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اور جس طرح سے متعلقہ جو آفیسرز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے۔ دیکھیں حل کیسے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر جو ریپ کی سزا جو ہے، گینگ ریپ اور بچوں کے ساتھ ریپ کی سزائے موت ہے نا، اس سے بڑی تو کوئی سزا ہو نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آئے دن یہ کرائم ہوتے ہیں نا، جرائم ہوتے ہیں۔ جرائم جو ہیں، دیکھیں سزائیں جو ہیں، سزاؤں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، سزائیں کتنی سخت ہو یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، امپورٹنٹ بات ہے کہ سزا ہونی چاہیے۔ تو اب یہ جو آپ جو ایک اس قسم کی سزائیں جو آپ سمجھتے ہیں، جب ایک ریاست جو اسلامک ویلفیئر ریاست ابھی بنی ہی نہیں ہے، وہاں آپ اس قسم کی سزائیں نافذ کر کے کیسے جرائم کو روک سکتے ہیں؟ آپ کو جرائم کی روک تھام کے لیے پہلے جو ایک فلاحی ریاست ہے اس کو وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے، ان کو وہ لوگوں کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام کرنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کے روزگار کا بندوبست ہونا چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ تمام اخلاقی اقدار جو ہے انکلکیٹ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس سماج میں اگر کوئی پھر جرم ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم یہ ان چیزوں کی بات کر سکتے ہیں کہ اچھا سزائیں کس قسم کی ہونی چاہیے۔ یہاں تو آپ دیکھیں کہ سزائیں ہوتی نہیں ہیں۔